العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جو قرآن کے مضامین کا ہم لوگ خلاصہ ذکر کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں خلاصے سے بس قرآن کی ایک نسبت اور قرآن کی محبت میں جو کچھ بھی کام ہو جائے، ورنہ قرآن کے خلاصے سے تو کام چلے گا نہیں، کیونکہ قرآن خود اپنے خلاصے میں ایسا معجزاتی خلاصہ ہے کہ جس کی تفصیل میں پوری انسانیت لگ جائے پھر بھی اس خلاصے کی تفصیل کما حقہ نہیں ہو پائے گی. تو رمضان کے طفیل چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا اور ہمیں قرآن کی نسبت سے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے. لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن یاد کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا اور قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی کہیں کوئی نشست مجلس ہو تو اس میں شریک ہونا، یہی سمجھیے ہم قرآن کے ساتھ جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ کرنے کا کام ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، وہ ٹاپک جو سینٹرل ٹاپک ہے وہ ایمانیات اور کتاب جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کتاب کے حقوق اور اس کا جو مطالبہ ہے وہ پورا کرنا. سب سے زیادہ جو کتاب کے تئیں بذات خود کتاب کی نسبت سے اس پر ایمان لانا، اس کی حفاظت کرنا اور اس میں کوئی چیز شامل نہیں کرنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ اس کا بنیادی اور مرکزی مضمون ہے. اور اس کے ضمن میں دیگر مضامین بھی ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں، اور اس ایمانیات کے تعلق میں خاص جو ایمان کے جس پہلو کو اس میں موضوع بنایا گیا وہ ہے آزمائشیں. اللہ ایمان والوں کی آزمائش لیتا ہے. لہذا اس آیت میں، اس صورت میں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سب الگ الگ عنوان سے آگے آ رہی ہیں. تو کتاب کے تعلق سے جو خصوصیت امت محمدیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے تمام اجزاء کو پورے طور پر ایمان لایا اور ایمان لانے کی کوشش کی اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. اس کی مثالیں اور اس کی تاریخ بھی موجود ہے. قرآن نے بھی وہ سند عطا فرمائی امت محمدیہ کو. لہذا یہود کے بارے میں کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور نصارہ کے بارے میں ہے کہ یفرقون، یعنی وہ اللہ کے دین کے معاملے میں، کتاب کے معاملے میں تفریق کرتے ہیں، یہ مان رہے ہیں یہ نہیں مان رہے ہیں، اور پھر تحریف کا وہ سارے اکثر چیزوں کے شکار جو یہود ہیں وہ نصارہ بھی ہیں. لہذا قرآن نے یہاں اہل ایمان کے بارے میں ذکر کیا. یہیں سے پھر وہ سمجھے ایمان کی آزمائش کے تعلق سے غزوہ احد کا پورا قصہ آگے ذکر ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو آپ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، آپ اپنے خلاف دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنائیں اور اپنی ہر راز کی بات ان سے نہ بتا دیں. لا یألونکم خبالا، جن کے نقصان سے آپ محفوظ نہیں ہیں. ودوا ما عنتم، وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے نفرت کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ کہیں خطرناک ہے اس سے جو ان کے منہ پر آیا ہے. یعنی جو منہ پہ ظاہر ہو گیا ہے وہ چھوٹا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اور خطرناک ہے ہمارے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے آپ کو کھول کے بات صاف کر دی اگر آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. ہاں انتم اولئک، یہ لوگ ہیں تحبونہم، ان سے تو آپ محبت کرتے ہیں. ولا یحبونکم، اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ ہے وہ ٹکڑا جس میں اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ اور آپ کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ آپ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. آپ تورات پر بھی اور انجیل پر بھی، سب پر آپ کا ایمان ہے، اور قرآن پر بھی آپ کا ایمان ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ بطور شریعت، بطور احکام کے اختیار کرنے کے ہم قرآن کے مکلف ہیں، لیکن بطور ایمان ہم تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی، کہ سب کتابیں اللہ نے اتاری ہیں. شریعت کے لیے ہم ابھی اس کو، اور احکام ڈھونڈنے کے لیے ہم اس کتاب کا ہمیں پابند نہیں بنایا گیا، ہمیں پابند بنایا گیا ہے قرآن کا. لہٰذا ہم قرآن میں جو احکام ہیں اس کی پیروی کریں گے. تو یہاں پر ان کی
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہاں ان کے بارے میں کہا گیا، اور اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا وتؤمنون بالکتاب کلہ، آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ پورے کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں. یہ اہل ایمان خاص طور سے صحابہ کے بارے میں کہا گیا، اور امت محمدیہ کے لیے بڑی فضیلت اور منقبت کی بات ہے کہ ان کو یہ شان حاصل ہے کہ ان کا ایمان تمام کتابوں پر ہے، اور اس کتاب پر بھی کامل ایمان ہے. لہذا ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایمان کامل ہو کتاب پر، تمام احکام پر، اس میں اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر نہ کریں جیسا کہ بعد کے فرقوں نے کیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب آگے غزوہ احد کا قصہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، چونکہ اس غزوے میں منافقین چھٹ کے باہر آئے، اور پہلا موقع تھا جب منافقین کا راز فاش ہوا اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آیا. تو اسی لیے اس سے پہلے غزوہ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایک آیت منافقین کے تعلق کی آ گئی کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنے دانتوں میں انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے. یعنی اتنا غصہ ان کو آتا ہے کہ یہ ان کو غلبہ کیوں ہو رہا ہے، یہ دین پھیل کیوں رہا ہے، ان کی جڑیں کیوں مضبوط ہو رہی ہیں، ہر بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. تو قرآن نے کہا جب اس غصے میں تم اپنی انگلیاں چباتے ہو تو قرآن نے کہا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، جاؤ اپنے غصے میں مرو تم. یعنی یہ اس کو آپ جو ہمارے معاشرے میں نہیں کہتے جاؤ مرو، اسی طرح یہ الفاظ ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، جاؤ تم اپنے غصے میں مرو. یعنی اپنے غصے میں تم اپنے آپ کو ہی ہلاک کرو گے، کسی کا کچھ نقصان نہیں، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب آگے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان منافقین کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کو کہ کچھ دن اچھے ہو جائیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وہ آج بھی دیکھ لیں آپ، اگر آپ کے دن، آپ کے اندر کوئی خوبیاں، آپ کے حالات، آپ کی سیاست، آپ کے معاملات، اور آپ کے اندر معاشرتی طور پر خوبی اور اچھائی آئے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر آپ کو کچھ تکلیف پہنچے تو ان کو بہت مزہ آتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آپ اپنے حق پر جمے رہیں، ان کے ناراض ہونے کی پرواہ نہ کریں، ان کو کیا اچھا لگ رہا ہے، ان کو کیا برا لگ رہا ہے، اس کی فکر نہ کریں. آپ دین پر قائم رہیں، دین بتاتے رہیں، آپ اپنے اخلاقیات کو درست رکھیں، اپنے معاملات کو درست رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. لا يضركم كيدهم شيئا، کسی کی کسی سازش سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ یاد رکھنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ خلاصوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایک سبق بھی دماغ میں رہ گیا تو بہت بڑی بات ہے. لا يضركم كيدهم شيئا، ساری سب کچھ کر لیں لیکن کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا قرآن میں آگے اس میں جب غزوہ احد کا قصہ ختم ہوگا تو وہاں بھی آ رہا ہے. لہٰذا منافقین کا اشارہ یہاں سے شروع ہو گیا. اب اہل ایمان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ دیکھیے منافقین کو تو ہم نے چھاٹ دیا، لیکن آپ بھی اگر نبی اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر مکمل نہیں رہیں گے تو نقصانات سے آپ بھی گزریں گے اور اس کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. لہٰذا اب یہاں سے غزوہ احد کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی تیاری کی اور اس کو جماعت کو کھڑا کیا، اور اس بیچ میں پھر ایمان کے تعلق سے، ایمان کی تربیت کے تعلق سے چند باتیں آئی. لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ. ایک بات غور کیجئے، یہاں پر مخاطب ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ مومن بھی سود کھائے گا، لہذا منع جبھی تو کیا جا رہا ہے. اسلام میں بغیر کسی یعنی بغیر کسی امکان کے صرف تصوراتی بنیاد پر حکم نہیں آتا ہے، عملی طور پر اور پورا امکان اس کا موجود ہو اور اس کی عملی پوری مطلب پورے اس کے امکانات موجود ہوں جبھی حکم آتا ہے. لہذا یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، زیادہ بڑھا چڑھا کے آپ سود نہ کھائیں. واتقوا اللہ، ایک تو ایسے ہی سود حرام ہے اور اوپر سے پھر اس میں بڑھانے کی ترتیبیں کہ 2 مہینے کے بعد اگر نہیں دیا تو وہ سود کے ساتھ اور راس مال کے ساتھ وہ سب مل کے بڑھے گا. لہذا یہ شکلیں مت اختیار کریں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں اگر کامیاب ہونا ہے. اور جب اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے تو سود سے پورے طور پر اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، کیونکہ سود کسی بھی شکل میں پایا جائے گا تو تقوی نصیب نہیں ہوگا، اور جب تقوی نصیب نہیں ہوگا تو قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی میسر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سود کے منع ہونے کے ساتھ آگے یہ فرما رہا ہے کہ جہنم سے بچو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لہذا سود مانع ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے، یعنی سود جس کے اندر سود کہیں بھی زندگی میں آ گیا
تو وہ اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری سے وہ محروم رہ جائے گا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، پھر اسی کے ذمن میں کہا گیا کہ اللہ کی اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، یہ جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین سے کی طرح ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اگر سود کھاؤ گے تو تمہاری اس رفتار میں ہو سکتا ہے تمہاری رفتار رک جائے، ہو سکتا ہے بہت رفتار سست ہو جائے کہ تم پہنچ نہ پاؤ، لہٰذا اس میں جلدی کرنی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ تقوی والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لہٰذا سود سے بچو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو. اور تقوی کی دولت نصیب ہوگی تو ينفقون فی السراء والضراء، ہر مصیبت میں اور ہر تنگی میں، ہر حالت میں تم یعنی تنگ حال ہو تو یا حالات مشکل آ گئے تو ہر حال میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور تم غصہ قابو کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہوگا، اور لوگوں کو معاف کرو گے. واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے. یہ ایمانیات کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بنیادی بات کہ تقوی چاہیے، اور تقوی کے بعد کے جو مراحل آپ کو طے کرنے ہیں اور وہ درجات حاصل کرنے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سود سے بالکل دور کر لیں. کہتے ہیں نا ایک ایک سبق دیا جاتا ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، تو یہاں پر ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ترین سبق دیا گیا ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بہت دور کریں. کیوں کہ ایمان لانے کے بعد ہر پہلو پر عمل کرنا چاہیے. اب قرآن کہہ رہا ہے يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، یہاں سے اب باضابطہ جنگ احد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جو انجام ہوا ہے وہ پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی زخم اور جانی نقصان ہوا ہے تو اگر آپ کو ہوا ہے تو آپ سے پہلے جس قوم کے ساتھ آپ لڑے ہیں ان کو بھی تو ہو چکا ہے. آپ بلکہ قرآن میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا اصبتم مثلیھا، ان کو تو انہوں نے تو 70 مارے آپ کے، لیکن آپ نے تو ان کے 140 کو قبضہ کیا، 70 کو مار ڈالا اور 70 کو آپ نے قیدی بنا لیا. لہذا اب اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی آپ کو شکست ہو گئی کبھی فتح ہو گئی، کبھی ان کو شکست ہو گئی کبھی ان کو فتح ہو گئی، یہ دن ہم ادھر ادھر ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، کہ آپ میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ میں پکے ایمان والے کتنے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو ہم شہادت کا درجہ دینا چاہتے ہیں. آپ شہادت کے جو قیامت میں اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ انعامات کیسے ملیں گے؟ اسی شکل میں ملیں گے کہ کوئی بندہ شہید ہو اللہ کے نام پر، اور شہید ظاہر سے بات ہے جب دشمن قوم فتح پائے گی تو اہل ایمان میں سے لوگ شہید ہوں گے، اور شہادت درجہ دینے کے لیے ان حالات سے گزرنا پڑے گا. اور دوسری بات وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں ہم ان کو چیک کریں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ہم چھانٹیں اور ان کو ہلاک کریں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور ابھی تک اللہ نے یہ پتہ بھی یعنی اللہ نے ابھی آپ کے مجاہدین اور آپ کے صبر کرنے والوں کو دیکھا بھی نہیں. اللہ کے تو علم میں ہے کہ کون مجاہد ہے اور کون صبر کرے گا، لیکن آپ کی عمل کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا ہے. جب وہ ظاہر ہونا چاہیے، چونکہ دنیا میں چیز جو ہے یہ دار الاسباب ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں قتل کی خبر ابن قمیہ نے شور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، لہذا قتل کر دیا گیا. تو اس وقت بہت سارے صحابہ مایوس ہو گئے، اور کچھ صحابہ نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ، کچھ صحابہ نے کہا کہ اب تو ہمارے زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری پست ہمتی کی اور ہمت شکنی کی بہت سارے لوگوں صحابہ سے جب بات ہوئی تو قرآن نے کہا ہرگز نہیں، وما محمد الا رسول، یہ تو ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. اگر محمد کی وفات ہو گئی یا ان کا اگر یہ قتل کر دیے گئے تو کیا تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں یا نہ رہیں، آپ دین پر قائم رہیے. لہٰذا محمد کی موجودگی تک یہیں سے ابھی سے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت آئے گا جب ان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لہٰذا ان کے رخصت ہونے کے ساتھ آپ کے دین پہ کوئی اثر نہیں آنا چاہیے. لہٰذا قرآن کی کا معجزہ ہے یہ کہ بہت پہلے سے ہی ذہن سازی شروع ہو جاتی ہے. پھر قرآن نے کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّينَ، آپ سے پہلے کتنے نبی ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنگ کی اور ان کے ساتھ ان کا مقابلہ اور ان کا سامنا بڑی بڑی جماعتوں سے ہوا، لیکن فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، اللہ کے راستے میں جو کچھ ان کے ساتھ حالات پیش آئے اس کے سامنے نہ تو وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنی ہمت توڑی. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، صبر کریں آپ اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں. لہذا
اس جنگ میں ایک اور بات بھی یہ پیش آئی کہ منافقون کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دن جب صبح مدینے سے تشریف لے گئے اور جب مدینے سے نکلے ہیں اور جب کفار مکہ کا لشکر جب سامنے نظر آ رہا تھا تو اس وقت عبداللہ ابن ابی 300 سے زائد لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا. 1000 کا لشکر تھا، اس میں سے 1/3 لشکر کنارے ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اہل ایمان کے لیے بہت آزمائش کا مرحلہ تھا اور بہت ہمت توڑنے والی بات تھی، لیکن اس میدان اور اس جنگ کے ذریعے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ منافقین ہیں اور ان کا ایمان دھوکے کا ایمان ہے. یہ اپنے ایمان کے ذریعے آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو آئندہ ہوشیار رہنا ہے. لہذا پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو واقعات پیش آئے اور یہ سب جو جبل رومات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر ابن عبداللہ ابن جبیر کو جو جبل اس پہ چند 50 لوگوں کے ساتھ ذمہ دار بنایا تھا کہ ہم شکست کھا جائیں ہمیں مدد کرنے کے لیے آپ کو نہیں آنا ہے، ہم فتح پا جائیں پھر بھی آپ کو نہیں آنا ہے، ہر حال میں آپ کو اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں پرندے آ کے نوچ کر کھانا بھی شروع کر دیں، یعنی اتنی دیر ہو جائے پھر بھی آپ کو ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں نہ بلاؤں. جب غزوہ احد میں جب شروع میں پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا اور پورے طور پر فتح ہو گئی اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے، جب بھاگ نکلے اور ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھنے لگی، تو یہ یہاں کے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو میدان کا کام ختم ہو گیا، اب مال غنیمت لینے کا ٹائم آ گیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی چلو جلدی چلو، ہم تو غنیمت الغنیمہ. لہذا الغنیمہ وہ غنیمت کے نام پر وہ وہاں سے ہٹ گئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے بار بار کہا کہ بھائی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عہد یاد نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن وہ حضرات اپنے طور پر انہوں نے اصرار کیا اور وہ وہاں سے ہٹے اور میدان میں چلے گئے. اور جیسے ہی وہ میدان میں پہنچے ہیں اور ادھر سے خالد ابن ولید نے اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان میں داخل نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مورچہ خالی ہے، فوراً ادھر سے انہوں نے حملہ کیا پلٹ کے. اور اس وقت جو صحابہ کی حالت تھی وہ پشت کی طرف تھی، یعنی وہ ان کا رخ جو ہے وہ میدان کی طرف تھا اور خالد ابن ولید کی طرف ان کی پشت تھی. لہٰذا حملہ کرنا بہت آسان ہو گیا. آنن فانن میں جو ان کے لوگوں نے حملہ کیا ہے تو چند گھڑیوں میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. ان سب حالات میں قرآن نے کہا کہ آپ کے جو صورتحال ہوئی فی بیوتکم لبرز الذین کتب قل لو کنتم، تو اس حالت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے منظور تھا. لہٰذا ولیبتلی اللہ فی صدورکم ما فی صدورکم، اللہ آپ کے دل کی حالت کو جاننا چاہ رہا ہے. ولیمحص ما فی قلوبکم، اور آپ کے دل کے اندر کی کیفیت کو نکالنا چاہ رہا ہے. اب یہ ساری باتیں جنگ کے تعلق کی ان کی اصلاحات اور جو کچھ غلطیاں ہوئی اس پر تنبیہ اور ان کی معافی کا اعلان بھی ہو گیا اور قرآن میں اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. لیکن ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی سزا ملتی ہے حتیٰ کہ رسول خود موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو حضرات صحابہ سے وہاں پر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے وہ سزا آئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. لہٰذا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا اللہ کی مشیت میں منظور تھا. اس بات کو گوارا کیا گیا، لیکن یہ سبق سکھانا تھا کہ نبی کی نافرمانی کے نقصانات اتنے خطرناک ہیں کہ نبی جیسی ذات کے اوپر بھی اس کے نقصانات پہنچ جاتے ہیں. جبکہ نبی کو بھیجا ہے اللہ نے اس لیے کہ اس نبی کی ایک بھی حکم کی نافرمانی نہ ہو. لہذا نبی کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے امت کی نافرمانی اور امت کا نبی کے حکم کو نہ ماننا. جبکہ نبی معصوم ہے اور نبی ہر گناہ سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. لہذا اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا، پھر وہ کتاب والی بات آئی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
یہ نبی جس کو ہم نے آپ کے لیے بھیجا ہے یہ آپ کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو کتاب سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات آئی، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، بعض صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ آج ہمارا بہت نقصان ہوا، تو قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ کو آج نقصان ہوا ہے اور جن حالات سے آپ گزرے ہیں فبإذن اللہ، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی کو منظور تھا، اور بے شک اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے خیر اور اللہ کی طرف سے مصلحت شامل ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی جان لینا تھا کہ اہل ایمان اور کتنے لوگ پکے اور مضبوط ایمان والے ہیں۔ لہذا شہدائے احد اور احد کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے وہ سب کے سب ان کا درجہ بہت بلند ہے، کیونکہ جو منافقین تھے وہ تو الگ ہو گئے، اور جو صحابہ میدان میں ڈٹے رہے، ہر حال میں ڈٹے رہے، ان کا ایمان کی شہادت اللہ کی طرف سے اور سند جاری ہو گئی۔ اب اس طرح یہ پورا قصہ ختم ہوا ہے اور منافقین کے اوپر تنبیہ آئی ہے اور منافقین کی حرکتوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ہرگز مومنوں کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا جس حالت پر وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو اور طیب کو، پاک کو اور جو آلودہ ہے، ان دونوں کو اللہ واضح نہ کر دے، دونوں کو اللہ ممتاز نہ کر دے کہ کون کس درجے کا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ہر ایک کا درجہ اور رتبہ واضح ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد یہ ایمان کا کہ نتائج حاصل کرنے کا بہت اہم اس دنیا میں اللہ نے نظام رکھا ہے کہ اللہ اپنے ایمان والوں کو، بندوں کو آزماتا ہے اور ان کے درجے کو اللہ واضح کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہاں بھی فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ہر بندے کو غیب نہیں بتائے گا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس غیب کو بتانے کے لیے اللہ کسی رسول کو ہی منتخب کرتا ہے۔ ہر بندے کو کیا پاس اللہ کی غیب کی باتیں آ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ایسا نظام ہے۔ نظام کیا رکھا ہے؟ ہم اس غیب کی بات کو بتانے کے لیے، وہ بھی غیب کی اتنی باتیں جو ضروری ہیں اور جو ان کے ایمان اور آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، اتنا بتانا کے لیے اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور جب تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ کے ہاں تم کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ آپ کو اجر ملنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی بات ماننی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کتاب والی بات آ رہی ہے، کتاب کے تحفظ کی، کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اب سورت ختم ہو رہی ہے، لہذا دو باتوں کی طرف اب نچوڑ کی طرف آ رہی ہے بات، ایمان کے تعلق کی مضبوطی والی بات اور کتاب کے تعلق کی، جو سورت کے شروع میں تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے معاہدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کیا معاہدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ کتاب میں جو کچھ بھی اللہ کے احکام ہیں وہ لوگوں کو کھول کھول کر بتاؤ گے۔ ہمارے یہاں بھی اس معاملے میں بے احتیاطی ہوتی ہے کہ مسائل وضاحت کے ساتھ امت کو نہیں بتائے جاتے، لہٰذا لوگوں کو پوری باتیں کھول کر بتاؤ گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، اور دین کی کوئی بات چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے کہا تھا پورے طور پر کھول کھول کے بیان کرو، انہوں نے سب چھپا کے رکھا۔ لہذا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ احکام کیوں نہیں بتائے؟ اس لیے کہ ان کو نقصان کا خطرہ تھا، لہذا اپنا فائدہ کمانے کے لیے انہوں نے اللہ کے احکام کو چھپانا شروع کر دیا، تو گھاٹے کا سودا کیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اور انہوں نے یہ بہت غلط سودا کیا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے اس کیے ہوئے پر اور وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو نہیں کیا اس میں ان کی تعریف ہو جائے، یہ لوگ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اب کتاب کے تعلق سے کہ کتاب کے ساتھ یہ رویہ نہیں کرنا چاہیے، کتاب پر ایمان لاؤ اور کتاب میں جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ امت کو بتاؤ، اس میں مخالفت بھی نہیں کرو اور اس میں چھپانے اور اس کو راز میں رکھنے کی کا ارادہ بھی مت کرو۔ جو کچھ بھی اللہ نے احکام دیے ہیں ان احکام کو امت کے سامنے واضح کرو، اور امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دین سیکھے اور دین جانے۔ لہذا اب کتاب کے تعلق کے بعد ایمانیات کے، جیسا کہ وہاں بھی آیا تھا کتاب کے نزل علیک الکتاب، پھر اللہ نے فرمایا گیا کہ ہن ام الکتاب فاما الذین آمنوا فیقولون آمنا به والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، لہذا کتاب کی حفاظت اور کتاب پر ایمان۔ اب وہ ایمانیات کے تعلق کی پھر وہ آیت آئی ہے جس آیت کی بڑی فضیلت ہے، جو سورہ آل عمران کی
اخیر کی آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قریش یہود کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے نبی کو اللہ نے کیا معجزات دیے، تو انہوں نے ان کے حضرت موسیٰ کے معجزات شمار کرائے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کے نبی کو اللہ نے کیا معجزات دیے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شمار کرائے۔ تو یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ اپنا معجزہ دکھائیے، لہذا اجعل لنا صفا ذهبا، ایک کام کریں کہ ہمارے لیے جو صفا پہاڑی ہے آپ اس کو سونے کا بنا کے دکھا دیں۔ تو جب یہ مطالبہ ہوا تو اس مطالبے کے جواب میں قرآن میں اللہ نے اس مطالبے کے جواب میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، لہٰذا یہ آیتیں بہت سونے چاندی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سونے کا صفا کو سونے کی پہاڑی بنا دے کے کون سا ایمان کا راز کھل جائے گا؟ یہ زمین و آسمان اور صبح شام کا نظام یہ خود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور جو لوگ اللہ کے بندے ہیں عقل مند، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر ہر پہلو پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرے گا بندہ، اللہ سے جڑا رہے گا، تو یہ نشانیاں اور یہ راز خود اس کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور نیک بننا اور اللہ کے تمام احکام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ انسان اللہ کی دین سے دور رہ کر اللہ سے کٹ کے وہ یہ چاہے کہ مجھے دین سمجھ میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پہلو کے بل ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اتنا بڑا عجیب و غریب نظام جس کے نظام کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا آج تک محنت کر رہی ہے اور اس کا ایک ادنا سے ادنا درجہ بھی اس کے سرے کو بھی نہیں پکڑ سکی ہے۔ لہذا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار، بے شک جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور جو لوگ ظالم ہیں کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سن لیا اس آواز لگانے والے کی آواز کو جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ایمان کی آواز لگا رہا تھا۔ کیا آواز لگا رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ کو یہ چاہیے کہ جب ایمان کی آواز لگائی جائے، جب ایمان کے لیے پکارا جائے تو بندہ حاضر ہو اور فوراً کہے اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم نے قبول کیا، اے اللہ ہم نے مان لیا۔ فآمنا، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام سیئات کو مٹا دے اور نیکوں کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں رخصت فرما۔ اور اللہ تو ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اپنے رسولوں کی زبان پر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو ہمیں وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریو، انک لا تخلف المیعاد۔ اب ان آیتوں کے بعد پھر اخیر میں پھر وہ آیت آ گئی، آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ ان پر اترا ہے اور جو تمہارے پر اترا ہے اور جو ان پر اترا ہے دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی کتاب میں کوئی خود بت نہیں کرتے اور کتاب کو کما حقہ مانتے ہیں اور اس کے حقوق پورا کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی اپنی مفاد کی خاطر کتاب کے ساتھ وہ کوئی کھیل نہیں کھیلتے۔ اولئک لہم اجر، ان کو اللہ صحیح اجر دے گا۔ اور پھر آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو اس کام کے لیے آپ کو بالکل جمنا پڑے گا اور بالکل ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ اور صابرو، جب غیروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو تو وہاں پر بھی آپ کو ایک دم ڈٹے رہنا پڑے گا۔ ورابطو، اور رابطوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ المداومۃ علی العبادہ، اور پابندی سے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تم کو ایمان میں بھی مددگار ہوں گی اور کتاب کے حقوق کے پورا کرنے میں بھی مددگار ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ اس سورت کے اندر 176 آیتیں ہیں اور یہ تیسری آیت ہے قرآن کی۔ اس آیت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے فیملی کیئر کہہ لیں آپ، یعنی خاندانی قوانین اور خاندانی حقوق، مرکزی مضمون اس کا یہ ہے۔ لہٰذا اس کی آیت جو شروع ہوئی ہے وہ انسان کے توالد و تناسل کے ذکر سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد فوراً اس خاندان سے، انسانی خاندان سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، لہذا اس میں کفالت یتیم کی بات ہے، اس میں نکاح کا تذکرہ ہے، اس میں نکاح کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ تذکرے ہیں،
پھر اس میں وراثت کا تذکرہ ہے، پھر اس میں عورتوں کے جو حقوق بنتے ہیں وہ تذکرہ ہے، پھر آئلی بہت سارے قوانین ہیں جو عورتوں سے بہت زیادہ متعلق ہیں، وہ سارے تذکرے اس میں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء چونکہ اس میں عورتوں کے حقوق کے متعلق کافی باتیں ہیں۔ جاہلیت میں جو بہت سارے حقوق عورتوں کے نہیں دیے جاتے تھے، اس میں سے ایک حق یہ تھا، ایک ناحق حق تلفی یہ تھی کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لہذا بچوں کا حصہ نہیں تھا، عورتوں کا حصہ نہیں تھا، لہذا عورتوں کو جو حق دلایا گیا اور عورتوں کا جو حق بنتا تھا وہ حق کی بات آئی اس میں۔ عورتوں کی شادی کی تفصیلات بیان ہوئی اس میں، اور عورتوں کے ساتھ دوسرے کیا حقوق ہیں، اور عورتوں کے ساتھ رشتہ داری میں یعنی شادی بیاہ میں حسب نسب میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا رتبے ہیں، اور کون سے رشتے حرام ہیں اور کون سے رشتے حلال ہیں۔ تو اس میں عورتوں کے تعلق سے کافی مسائل ہیں، لہذا اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اور اس نساء کے سورہ نساء کے نام میں ایک سورت اتری جس میں اس بات کی بھی کی فضیلت بھی آ گئی کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اور عورتوں کو جو ایک کھلونا سمجھ لیں یا عورتوں کو جو ایک دوسرے درجے کی مخلوق جو سمجھا ہوا تھا، اس تصور کو صاف کیا گیا اس صورت میں۔ لہذا قرآن میں کہا اللہ نے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے۔ لہذا عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جو کچھ بھی ان کا حصہ بنتا ہے وہ برابر کا اسلام دے رہا ہے۔ اور اگر عورتوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، خواہ وہ ان کی کردار کے تعلق سے ہو، خواہ وہ ان کے معاشرتی میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے ہو، اس کی تفاصیل بھی اس میں آئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آج میں نے تمیز ذکر کر دی، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس صورت کو مکمل انشاءاللہ ہم اس کے خلاصے کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہم نے روشنی ڈال دی اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے تمہاری بیوی پیدا کی، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، لہذا اللہ سے ڈرو اور ان رشتہ داریوں سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو سے سوال کرتے ہو یا جس کا تم واسطہ دیتے ہو، یعنی کہتے ہیں نا تم کو اللہ کا واسطہ، تم کو اولاد ہونے کا واسطہ، اور ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو ماں ہونے کا واسطہ، آپ کو باپ ہونے کا واسطہ، آپ کو میرے چچا ہونے کا واسطہ، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ۔ تو جس رشتہ داری اور اللہ اور جس رشتہ داری کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو اس سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب جیسے اللہ کے ذات پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے سلسلے میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جو ہمیں کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے اس پر عمل کرنا، اسی طرح رشتہ داریوں کے سلسلے میں بھی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو بھی پورا کرنا۔ لہذا اس میں سب سے پہلے جو تذکرہ آیا وہ آیا یتیم کے مال کی فکر کرنا۔ لہذا یتیم خاندان کا بندہ ہے، یعنی جو بچہ خاندان میں یتیم ہو گیا اس کے مال کی فکر کرو، اس کے مال کی دیکھ بھال کرو، اس کو ضائع ہونے نہ دو۔ معاشرے میں جو عام طور سے کمزور خاندان میں جو عام طور سے کمزور جو رشتے یا جو مرحلے ہیں وہ ہے کسی بچے کا یتیم ہو جانا یا عام طور سے عورتوں کا۔ لہذا ظلم کرنا یا کسی کا حق مارنا، وہ یتیم کا حق مارنا بہت آسان ہے اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا بہت آسان ہے۔ لہذا فوراً اس رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر فوراً یتیم پر بات آ گئی کہ یتیم اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے ہیں اور اس کے پاس مال ہے تو اس مال کی دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داری ہے جو دوسرے رشتہ دار خاندان میں موجود ہیں، تاکہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور آپ ان کا مال نہ کھائیں، دونوں کو ملائیں نہیں اور خبیث اور طیب کے ساتھ عدل بدل نہ کریں۔ لہذا جیسا اس کی تفصیلات ہیں، بہرحال ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم کے مال میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر شادیاں کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا، اب یہ سب جو احکام ہیں پھر اب دیکھیں یتیم کے مال کی حفاظت آگے پھر آ گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ ایک تو یتیم کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے مال کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے یتیم کے ساتھ جو قانون پاس کیے ہیں
اور جو اسلام نے یتیم کے لیے جو رہنمائی دی ہے، یتیم کا صرف ایک وراثت میں محروم ہو جانے کو دنیا نے بہت موضوع بنایا اور اس پر اعتراضات کیے، لیکن یتیم کے ساتھ جو احکام اور قوانین اسلام نے دیے ہیں پتہ نہیں اس پر نظر کیوں نہیں جاتی۔ وہ ان سب پر بھاری وہ قوانین ہیں جو قوانین اسلام نے یتیم کے سلسلے میں دیے ہیں۔ لہذا خاندانی اصول اور قوانین اور ضوابط اور ان کی مراعات کے لیے جب تفصیلات بیان ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے قرآن نے یتیم کو پکڑا ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اور اسی کے اس ضمن میں اخیر میں اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے یعنی ناحق مال کھاتے ہیں۔ حق جتنا کھانے کا مال ہے، حق کھانے کا مطلب آپ اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ معاوضہ لیا، کچھ اجرت لی، وہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن ناحق اگر آپ نے ان کا مال کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہو، یعنی اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہو، اور دوسرے مفہوم میں کہ یتیم کے مال کھانے والے کا انجام جہنم ہے۔ تو یتیم اور یتیم کے بعد عورت۔ اب عورت کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایک دوسرے کو ہدیہ کرتا رہے یا ایک دوسرے کے پاس اس کو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر منتقل کرتے رہیں۔ نہیں، عورت ایک مخلوق ہے، وہ تمہارے ساتھ اس کے حاجات ضروریات وابستہ ہیں، لہذا اس کا جو حق ہے اس کو کمزور سمجھ کے اس کا حق آپ کو مارنا نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر پورا کا پورا دو، اس میں بخالت نہ کرو اور اس میں کمی مطلب اس میں زیادتی نہ کرو۔ لہذا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْ نَفْسٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، البتہ آپ نے مہر دے دیا، اگر اس کے بعد انہوں نے آپ کو خود اپنی طرف سے کچھ معاف کر دیا یا آپ کو کچھ لوٹا دیا، وہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ لہذا یہ سارے احکام تھے عورتوں کے اور یتیم کے مال کی حفاظت کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 11-12 ہے وہ وراثت کا قانون ہے، جس پر انشاءاللہ کل سے اس کے آگے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اور اس کے ضمن میں جو دوسرے احکام ہیں ان سب پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اس اختصار میں اللہ ایسی برکت دے کہ ہمیں قرآن سے نسبت بھی پیدا ہو جائے اور قرآن کا مفہوم سمجھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے، اور قرآن سے اللہ ہمیں تعمر مرتے دم تک کے لیے اللہ ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، پڑھنے کے تلاوت کی نسبت سے بھی، تدبر کی نسبت سے بھی، اور اس کی خدمت کرنے کی نسبت سے بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔